کہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ جب میں نے آپ کو کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھتے وقت آپ نے جو چادر والا جو ایک انداز اختیار کیا، یا آپ نے چادر کھولی اور یہ مطلب رکھی اور ابھی بھی آپ چادر کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کی کوئی مطلب وجہ ہے؟ آپ نے شاید یہ بھی نوٹ کیا ہو کہ میں دو زانوں بیٹھا. جی یہ بھی دیکھا. نماز میں سجدے میں جاتے اس طرح میں نے بیٹھنے کا انداز ہاں اختیار یہ بھی دیکھا تو صحیح. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر جیسے عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں دونوں گھٹنے پھیلا کر، وہ کھڑے کھڑے دونوں گھٹنے پھیلا کر ٹھک کر کے بیٹھتے ہیں، اور آج کل لباس بھی تنگ ہوتے ہیں تو اس میں بے پردگی ہوتی ہے. آپ اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے. تو اگر دو زانوں بیٹھیں گے نا تو بے پردگی اس میں اگر کرتا مناسب ہے، جیسے کہ آدھی پنڈلی تک کرتے کی لمبائی سنت ہے، تو اگر سنت کے مطابق کرتا ہے اور اس کا اگر دامن پھیلا کر اگر دو زانوں بیٹھیں گے نا تو بے پردگی نہیں ہوگی. اچھا، اور ہم لوگ یہ پردے میں پردہ، یا دراصل ہمارے مدنی انعامات ہیں. ایک رسالہ انشاءاللہ آپ کو میں تحفے میں پیش کروں گا انشاءاللہ، ہو سکا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہے پردے میں پردہ کرنے کا طریقہ. تو یہ چادر ہم لوگ بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ چادر ڈال لیں. چادر نہیں ہے تو پھر یہ اگر کرتا ہے اچھا پھیلا ہوا تو وہ کرتا جو ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے کتنا پیارا ہے، آپ کا بے پردگی نہیں ہو رہی آپ کی. اگر ایک معذرت چاہتا ہوں، آپ جو الٹے ہاتھ پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھے نا، یہ نہیں ٹھیک، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ ڈس بیلنس ہو رہے ہیں. تو اگر یہ دیکھیں لمبے عرصے تک اس طرح بیٹھنے کی عادت رہی نا تو عین ممکن ہے کہ آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پر کوئی پین وغیرہ ہو جائے. تو اس لیے وہ اعتدال ہر معاملے میں ہونا چاہیے. تو بیٹھنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اپنا وزن جو ہے وہ دونوں پاؤں پر کوشش کریں کہ برابر ہو، ایک طرف جھکاؤ نہ ہو. طب سے بھی آپ کو مطلب ماشاءاللہ معلومات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی مذاکرے بہت ہوتے ہیں. تو جو روز کا ایک کیسٹ کی بات کی نا میں نے، تو اگر یہ مدنی مذاکرے کے روز کے کیسٹ آپ سنیں گے تو آپ جب یہ طبیب کو بھی بات بتائیں گے نا، کبھی بات پر بات چلے گی تو وہ سر پکڑ لے گا کہ یار تم نے کس ڈاکٹر سے مشورہ کیا. اس وجہ سے مدنی پھول الحمدللہ مدنی وہ مذاکرے میں نے سنے آپ کے مدنی میں، وہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار صاحب قادری مدظل علی، ماشاءاللہ میں نے ان کا مدنی مذاکرہ سنا، بڑی معلومات ہے ماشاءاللہ اس میں. یہ سنتے چلے جائیے انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی. جی آپ وہ مجھے کچھ وہ چادر کے بارے میں فرما رہے ہیں. چادر کا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا مدنی انعام ہے کہ اس میں چادر اس طرح لپیٹ لے تاکہ بے پردگی کا تصور نہ رہے. چلے آپ نے ٹھیک ہے چادر نہیں، چادر نہ ہو تو کرتے سے بھی کر سکتے. پینٹ شرٹ والا کیا کرے حضور؟ اب وہ پینٹ شرٹ والا اس کو بیچارے کو کرتا پین ہمارے ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے حضور وہ پینٹ شرٹ پہنتی ہے، بلکہ پینٹ کے اندر شرٹ ڈالتی ہے. اور ہمارے یہاں وہ جینس، اس کو ہم کہتے ہیں اسکن ٹائٹ پینٹیں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، لیکن ہمارے یہاں ہے ایسا رواج. اب وہ پینٹ والا وہ ویسے اس کی ٹائٹ پینٹ ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. یہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اب یہ کہ جس طرح کا لباس آپ بتا رہے ہیں ایسا لباس ٹائٹ پہننا، اور جس میں وہ اعضاء جن کو شریعت مطہرہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے ان کا خد و خال نظر آئے، ہیئت نظر آئے، باہر نظر آئے، تو وہ اس کا یہ لباس پہننا اول تو کیسا، اس پر آپ خود ہی غور فرما لیں. ٹھیک ہے لاکھوں لوگ پہنتے تو لاکھوں لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے وہ میرے سرکار سے پینٹ کا مسئلہ نہیں ہے نا. اب تو ہمارے یہاں مطلب کوارٹر پینٹ پہنی جاتی ہے، وہ آدھی بھی بعضوں کا پینٹ ہوتی ہے، اس کو شارٹ پینٹ بولتے ہیں ہمارے یہاں، کوارٹر پینٹ بولتے ہیں. پھر ہمارے شارٹس پہ پہنی جاتی ہیں. تو اب مطلب اب ان کو ہم پینٹ بھی چھو رہے ہیں، ان کو ہم شارٹس بھی چھو رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو کرتا بھی پہنا، کرتا بھی آدھی پنڈلی
تک اس کا سلا ہوا ہو، پھر آپ اس پہ بولتے ہو کہ چادر میں پردے میں پردہ بھی کرو. یہ معذرت کے ساتھ حضور، یہ زیادہ سختی کی طرف آپ نہیں جا رہے؟ لوگوں کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے نا. ایک عوام ہے، کروڑوں لوگ اس طرح کرتے ہیں. نفسیات کا مطلب میں عرض، ہو سکتا ہے میں بھول ہی کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا. اس کو اگر آپ سختی کہتے ہیں تو دنیا کے معاملات کی سختیاں، اس پر غور فرمانا کہ مختلف اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے. وہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے. پیٹرول پمپ والوں کا الگ لباس، کمرشل جو ادارے ہوتے ہیں ان کا الگ لباس، مل میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کا الگ لباس، پولیس کا الگ لباس، فوجی کا الگ لباس، پھر اس میں بری، بحری، فضائی، تینوں کے الگ الگ ملبوسات، تو سب الگ الگ لباس پہنتے ہیں. اور یہ سب مطلب دنیا کی خاطر گوارا ہے. تو ہم تو وہ لباس بتاتے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ان کی سنت کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لباس کو ڈھالیں. تو اس کو اگر آپ سختی کا نام دیں گے تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قبر میں بھی سختی ہونی ہے. امتحان جب ہوگا تو اس میں شفقت اور پیار بھرا انداز نہیں ہوگا، بلکہ اس میں جب بندہ قبر میں پہنچے گا نا تو اس کو جھڑک کر اٹھا کر بٹھایا جائے گا، اور کرخت یعنی سخت لہجے میں اس سے سوال ہوگا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور اس کے بعد ایک جلوہ دکھایا جائے گا. وہ کسی پینٹ شرٹ والے کا نہیں ہوگا، کسی شیوڈ کا نہیں ہوگا، کسی ٹائی اور ہیٹ والے کا نہیں ہوگا. ایک داڑھی شریف، زلفوں شریف اور امامے کا تاج سجائے ہوئے ایک حسین چہرے والے کا جلوہ ہوگا. وہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو یہ سوالات نرمی سے ہاتھ پھرا کر اور وہ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوں گے. قبر کی تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، مردے کو صدمے ہوں گے طرح طرح کے کہ اولاد چھوٹ گئی، میرا بینک بیلنس چھوٹ گیا، ہائے میرا پلاٹ چھوٹ گیا، میرا کاروبار سب رہ گیا، میرا وہ منا جو مجھے جب تک اس کو دیکھتا نہیں تھا چین نہیں آتا تھا، وہ منا بھی مجھ سے دور کر دیا گیا. ایسے حالات میں تنگ تاریک قبر میں اس طرح سوالات کیے جائیں گے. تو ایسی ہولناک سختیوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو آپ اگر ان کو سختی کہتے ہیں تو ان سختیوں کا کیا ہوگا؟ قیامت کی ہولناکیوں کا کیا بنے گا؟ جب سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور انگار کی طرح دہک رہی ہوگی، اس پر ننگے پاؤں کھڑا ہوگا، لباس بھی بدن پر نہیں ہوگا. ایسی صورت میں اور پسینہ بہ رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. تو یہ سختیاں اس مقابلے میں یہ جو لباس کی جس کو آپ سختیاں کہ میں تو سختیاں نہیں سمجھتا، سو آپ فرما رہے ہیں تو یہ سختیاں نہیں ہیں میرے بھائی. بہت بڑی سختیوں سے بچنے کے یہ معالجات ہیں، یہ علاج ہے. بخار آتا ہے تو کونین کی گولی کھلائی جاتی ہے، کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے، تو تھو تھو کرے آدمی، نہیں بہت سختی ہے، بخار والے پر اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، تو آج بخار ہے مت کھاؤ تو نمونیا ہو جائے گا، کل تیسرے دن گردن توڑ بخار ہوگا، چوتھے دن جنازہ اٹھ جائے گا آپ کا. تو یہ بڑی مصیبتوں سے بچانے کے لیے بظاہر چھوٹی سی سختیاں کی جاتی ہیں، لیکن سنت اور لباس میں تو کوئی سختیاں بھی نہیں، خالی نفس کی شرارت ہے میرے بھائی. آپ جب یہ پہن لیں گے نا تو آپ کو وہ لباس ایک آنکھ نہیں بھائے گا. میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ کو 1,00,000 روپے دیہاڑی ملے گی، آپ یہ لباس چھوڑ دیں سنتوں بھرا اور شرٹ ان کر کے رہا کریں، پینٹ شرٹ پہنے، اسی حالت میں آپ نکلیں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں 1,00,000 روپے دیہاڑی بھی قبول نہیں